اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر ہمیشہ کی طرح ہم آپ کی خدمت میں ایک نیا موضوع لے کر حاضر ہوئے ہیں، جس کا عنوان ہے وفی انفسکم افلا تبصرون۔ سورہ ذاریات میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وفی انفسکم افلا تبصرون، جس کا ترجمہ ہے اور تمہارے نفسوں میں ہوں، کیا تم نہیں دیکھتے؟ جیسے مولانا روم فرماتے ہیں علم جوائی از قدب ہائے افسوس، ذوق تو زحلوائے سبوس، یعنی تم کتابوں سے علم تلاش کرتے ہو حالانکہ تم خود مجسم علم ہو، ہائے افسوس تم بھوسی کے حلوے سے مزہ چاہتے ہو۔ بحر علمی در نمے پنہاں شدہ، درسا غزتن عالم پنہاں شدہ، تم علم کے سمندر ہو جو ظاہری وجود کے ایک قطرے میں پنہاں تن کے وجود میں ایک عالم پوشیدہ ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول منقول ہے، بحوالہ مفتاح العلوم شرح مثنوی، مولانا روم جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 225، جس کا ترجمہ ہے اور تو وہ روشن کتاب ہے جس کے حروف سے مخفی باتیں ظاہر ہوتی ہیں، اور تجھے خیال ہے تو ایک چھوٹا سا وجود ہے، حالانکہ تیرے اندر عالم اکبر پوشیدہ ہے۔ صاحب المرصاد العباد شیخ نجم الدین رازی المعروف آپ فرماتے ہیں کہ اے انسان تو نسخہ نامہ الہی ہے، یعنی نامہ الہی کا متن ہے، اور اس بادشاہی جس میں پوشیدہ ہے، دونوں عالم کی بادشاہی جس میں پوشیدہ ہے، اس بادشاہ حقیقی کے جمال کا آئینہ تیری ہی ذات ہے۔ دنیا میں جو کچھ بھی ہے وہ تیری دسترس یعنی ملا ہوا سے باہر نہیں ہے، وہ تیری دسترس سے باہر نہیں ہے۔ جو کچھ تو چاہتا ہے وہ اپنی ذات کے اندر ہی طلب کر۔ بحوالہ لطائف اشرفی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 710، گو تو آدم زادہ چوں او نشین، جملہ و ذرات را در خود ببین، جس کا ترجمہ ہے اگر تو حضرت آدم کا فرزند ہے تو ان کی طرح مطمئن و مسرور خوش بیٹھ، تمام عالم کے ذرات کو اپنے اندر دیکھ۔ مطلب یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام اگرچہ اکیلے تھے، کوئی انسان ان کے ساتھ نہ تھا جس کے ساتھ وہ انس پکڑتے، لیکن وہ مطمئن تھے، مسرور تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تمام ذرات عالم کو ہی اپنی ذات میں مشاہدہ کرتے تھے، کیونکہ ان کی حقیقت تمام حقائق الہیہ و کونیہ کی جامع تھی۔ وہ ان حقائق کو اپنے اندر دیکھتے تھے، پس نبی آدم علیہ السلام کو بھی چاہیے وہ ان حقائق کو اپنے اندر دیکھتے تھے، پس بنی آدم علیہ السلام کو بھی چاہیے
کہ یہ سرور و طمانیت اپنے بابا سے یعنی اپنے باپ سے بطور ورثہ حاصل کریں، نہ یہ کہ عالم کو اپنے سے جدا تصور کر کے اس کے ساتھ مانوس ہوں اور عالم کا مشاہدہ اپنے اندر نہ کریں، بلکہ اپنے سے باہر اور جدا اور مستقل الوجود سمجھیں، بلکہ اپنی ہی ذات میں ہر چیز ہر شے کو دیکھنے کی کوشش کریں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی حدیث قدسی میں فرماتا ہے کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق۔ حدیث قدسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق، ترجمہ میں حسن و جمال اور کمالات کا پوشیدہ خزانہ تھا، جب مجھے یہ خواہش ہوئی کہ کسی آئینے کے اندر اپنے حسن و جمال کا مشاہدہ کروں، اس لیے میں نے کائنات کو پیدا کیا۔ اب چونکہ فرشتے سراپا نور تھے، ان کے اندر آئینہ بننے کی صلاحیت نہیں تھی، اور چونکہ زمین اور پہاڑ وغیرہ سراپا ظلمت تھے یعنی سراپا مادہ تھے، وہ بھی آئینہ نہیں بن سکتے تھے، لیکن چونکہ انسان مرکب ہے روح اور جسم کا، اس کی ایک طرف روح کی روشنی سے روشن تھی اور دوسری طرف جسم کی تاریکی سے تاریک تھی، اس لیے حسن و جمال الہی کا عکس قبول کرنے کی صلاحیت اس کے اندر موجود تھی، اس لیے اس نے فوراً امانت کو قبول کر لیا۔ وہ امانت کیا تھی؟ وہ امانت خلافت الہی تھی۔ خیال رہے کہ اس مٹی کے پتلے میں کیا عظیم راز ہے، جس کو نہ قلم لکھ سکتا ہے، نہ زبان بیان کر سکتی ہے، اور نہ عقل اس کے گرد چکر کاٹ سکتی ہے، اور نہ علم اسے احاطے میں لے سکتا ہے۔ الانسان سری یعنی انسان میرا راز ہے، آدمی بادشاہ اور جملہ کائنات اس کی سپاہ ہے۔ یہ مظہر کل ہے، انسان جو ہے وہ مظہر کل ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا خلیفہ ہے۔ حضرت خواجہ عطار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تجھ سے اعلیٰ کوئی مخلوق نہیں، تجھ سے باہر کوئی معشوق نہیں۔ جب تو عقل و معرفت سے باہر ہو جائے تو نہ تیری شرح ہو سکتی ہے اور نہ تو بیان میں آ سکتا ہے۔ تو توحید مطلق یعنی توحید بے قید، توحید مطلق میں جو کچھ ہے وہ سب حقیقت تجھ ہی میں پوشیدہ ہے، یعنی حضرت انسان میں پوشیدہ ہے۔ جاننا چاہیے، خوب دھیان رہنا چاہیے۔ خاص غور طلب نقطہ ہے کہ حق اندرون مکان کی چیز مکان کے اندر داخل ہونے سے ہی نظر آ سکتی ہے۔ اسی طرح ذات حق کا مشاہدہ اپنے آپ کو فنا و عدم کے مقام میں پہنچانے سے میسر ہو سکتا ہے۔ اسی موضوع پر بیدم شاہ وارسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو دیکھنا ہو دیکھ لو سب کچھ بشر میں ہے، جو دیکھنا ہو دیکھ لو سب کچھ بشر میں ہے، تفسیر کائنات اسی مختصر میں ہے، خودی کا نشیمن تیرے دل میں ہے، جس طرح آسمان آنکھ کے تل میں ہے۔ حدیث قدسی ہے الانسان سری وانا سرہ، یعنی انسان میرا راز ہے
اور میں اس کا راز ہوں، یعنی میں ظاہر ہوں اور وہ باطن ہے، اور انسان ظاہر ہے، میں اس کا باطن ہوں۔ اور عارف کو یہ دونوں قسم کے مشاہدے میسر ہوتے ہیں کہ کبھی حق کو اپنا باطن اور اپنے آپ کو ظاہر دیکھتا ہے، اور کبھی آپ کو باطن پاتا ہے اور حق کو ظاہر دیکھتا ہے۔ کیا ملک میری حقیقت کو سمجھے الوی، کیا ملک میری حقیقت کو سمجھے الوی، ان کا استاد نہ سمجھا وہ معما ہوں میں۔ ناظرین حضرات، غور طلب بات ہے کہ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کو جب اپنے نفس کا علم ہوا تو ایک روز فرمایا، 30 برس پہلے میں خدا کو ڈھونڈتا تھا اور اپنے آپ کو پاتا تھا، لیکن اب میں اپنے آپ کو ڈھونڈتا ہوں اور خدا کو پاتا ہوں۔ عزیزان محترم، اگر ہمارے بیان آپ کو اچھے لگے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں، شیئر کیجیے، لائک کیجیے۔ یعنی 30 برس پہلے میں خدا کو ڈھونڈتا تھا اور اپنے آپ کو پاتا تھا، لیکن اب میں اپنے آپ کو ڈھونڈتا ہوں اور خدا کو پاتا ہوں۔ صوفیہ اکرام اللہ کو اپنے سے قریب و اقرب پاتے ہیں، قریب پاتے ہیں، خود کے اندر پاتے ہیں، وجود میں موجود پاتے ہیں، اپنا ظاہر و باطن پاتے ہیں، اول و آخر پاتے ہیں، محیط پاتے ہیں، اور ساتھ دیکھتے ہیں اس محبوب حقیقی کو، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی سورہ بقرہ میں فرماتا ہے، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثُمَّ وَجْهُ اللَّهِ، یعنی تم جس طرف رخ کرتے ہو اللہ کا چہرہ اسی طرف ہے۔ اسی موضوع پر، اسی مدعے پر، اسی موضوع پر حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے انسان، تو خود ایک کتاب مبین ہے، یعنی روشن کتاب ہے، یعنی تو اپنے اندر اللہ کی پہچان کا ایک دفتر لیے ہوئے ہے۔ ناظرین حضرات، مذکورہ بالا ارشاد پر غور کریں۔ ہم جو فرما رہے ہیں ایک ایک نقطے پر غور کریں، اس میں بڑے بھید پوشیدہ ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ آپ بھی فرماتے ہیں، کیا انسان اسی گوشت پوست کا نام ہے؟ گوشت اور پوست تو جانوروں کو بھی ہے، معلوم ہوا کہ کوئی اور بات ہے جس کی وجہ سے یہ دھوم دھام مچی ہے، اور وہ بات کسی اور مخلوق میں تو کیا بلکہ فرشتوں میں بھی نہیں ہے۔ انسان، تو معجون مرکب ہے کہ کل یعنی ازل میں تو عالم خیال میں تھا اور عالم شہود میں آج ہے، تو عالم شہود میں مشہود بننا ہے، شہادت دینی ہے، تو اندھے بن کر نہیں بلکہ عینی آنکھوں سے دیکھ کر۔ کل مخلوقات میں جو باتیں رکھی گئی ہے وہ سب حضرت انسان میں موجود ہے۔ ارشاد باری تعالی، وَصَوَّرَکُمْ، اور تصویر بنائی تمہاری، کیسی تمہاری صورتیں، قد کشیدہ اور خلقت اعتدال کے ساتھ کر کے۔ امام قشیری نے یہ معنی کہے ہیں کہ اس نے تمہارا ظاہر آراستہ کر دیا، کمال وقت کے ساتھ، اور تمہارے باطن کو زینت دی جمال قربت سے۔ اور محقق حضرات جو ہیں ان کے نزدیک حسن انسان یہ ہے
کہ اس کو اوصاف کائنات سے آراستہ کر دیا۔ انسان کو چاہیے کہ اپنی حقیقت تلاش کریں، اپنی اصلی صورت کا دیدار کریں، اپنی اصلی صورت کی شناخت کریں۔ لیکن شناخت کیسے ہوگی؟ وہ شناخت ہوتی ہے کسی آئینے کے مقابل کھڑے ہونے سے، اور وہ آئینہ ہے مرشد کامل۔ مرشد کامل کے آئینے میں اے انسان تو اپنی حقیقت کو کھلی ہوئی دیکھ سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ ایمان کی آنکھوں سے دیکھا جائے، عقیدت کی آنکھوں سے دیکھا جائے۔ مولا کریم ہر انسان کو اپنے حقیقی وجود کو جاننے کی توفیق عطا فرمائے میرا مولا، اور ہر قدم پر کامیابی عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔